السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مکرم و معظم سامعین، اجمالی طور پر نماز کے شرائط سماعت کریں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شرط کسے کہتے ہیں۔ شرط وہ چیز ہے جو حقیقت شے میں داخل نہ ہو لیکن اس کے بغیر شے موجود نہ ہو، جیسے نماز کے لیے وضو وغیرہ۔ یعنی نماز کی جو شرطیں ہیں، جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائیں گی نماز نہ ہوگی۔ نماز سے پہلے ان شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ نماز کی کل 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری وقت، چوتھی استقبال قبلہ، پانچویں نیت اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ پہلی شرط یعنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے بدن اور اس کے کپڑے اور نماز کی جگہ پر کوئی ناپاک چیز جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو۔ اور دوسری شرط یعنی ستر عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک پورا ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے رہیں۔ تیسری شرط وقت ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت پڑھی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے سے پہلے تک پڑھی جائے، اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد سے سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کے سایہ 2 گنے ہونے تک ہے، اور عصر کی نماز سایہ کے 2 گنا ہونے کے بعد سے سورج ڈوبنے تک، اور مغرب کی نماز سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، اور عشاء کی نماز سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق شروع ہونے سے پہلے تک پڑھی جائے۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اور پانچویں شرط نیت، یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل یا قضا پڑھنا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میں فرض پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں یا سنت یا نفل یا قضا، یہ ارادہ کرنا۔ چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ آخری شرط ہے۔ اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا یا پیا یا کوئی ایسا کام جو نماز کے خلاف کیا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔